जामा मस्जिद सराय तरीन में तरावीह में हुआ कुरान मुकम्मल। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पढ़ी जाने वाली खास नमाज तरावीह के दौरान कुरान की तिलावत मुकम्मल होने का सिलसिला जारी है। रमज़ान माह की 27 तारीख को जामा मस्जिद दरबार सराय तरीन में तिलावत तरावीह मुकम्मल। जामा मस्जिद दरबार सराय तरीन के इमाम मौलाना मुफ्ती रियाज उल हक कासमी ने यहाँ कुरान के मुकम्मल होने पर कहा कि वह लोग खुशनसीब हैं जिन्होंने तरावीह में पूरा कुरान सुना। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान का एक एक अल्फाज सच्चा है। आखिर में मुल्क की खुशहाली, अमन, चैन और तरक्की की दुआएं की गई। लोगों को मिठाई भी बांटी गई। में से हर एक को ये अज़्म मुसम्मम करना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम पढ़ना जरूर सीखेंगे ना। बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो कुरान करीम पढ़ना जरूर सीखेंगे। और जो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम पढ़ना जरूर सिखाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का एक हिस्सा भी नहीं है तो वो दिल वीरान है, वो दिल वीरान है। और जो दिल वीरान होता है ना, तो वहां पर शयातीन का कब्जा हो जाता है। जैसे कोई घर वीरान होता है ना, तो घर पर जिन्नात का, भूत का, चुड़ैल का, तीन चीजों का कब्जा हो जाता है। अगर ये होती है तो जिन्नात तो होते ही है। तो ऐसे ही अगर कोई शख्स कुरान करीम हासिल नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, तो उसका दिल वीरान होता है। और वीरान दिल में शैतान का कब्जा हो जाता है। और जहां पर शैतान का कब्जा हो जाता है, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। आप जरा अंदाजा लगाएं, एक मुसलमान इंग्लिश सीखता है, सीखना चाहिए, कौन सी अच्छी बात है, वक्त की जरूरत है, और फटाफट वो इंग्लिश बोलता है, लेकिन वो कुरान करीम नहीं सीखता है। जो कुरान की जबान है, जो नबी की जबान है, जो जन्नत की जबान है। बाद लोग कहते हैं हमारी जबान उर्दू है। उर्दू हमारी जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। हमारी जबान तो अरबी है। कुरान की जबान अरबी है, नबी की जबान अरबी है, जन्नत की जबान अरबी है। लिहाजा मेरे अजीजों, जिस तरह हम इंग्लिश सीखते हैं, कितना सरमाया खर्च करते हैं हम इंग्लिश सीखने पर, स्कूल में भी भेजते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, महंगी फीस अदा करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान भी सीखें और हो सके तो अरबी जबान भी जरूर सीखें। तीन बात। चौथी बात यह है कि देखो, हमारे बाद साथी वो ये सोच रहे हैं कि ताक रातें कई गुजर चुकी हैं, लेकिन इमाम साहब, मुफ्ती साहब दुआ कराने के लिए नहीं आए। ये बात मैं इसलिए वाज़ेह कर रहा हूं क्योंकि ये शरीयत का मसला है। तो शरीयत का मसला जहां तक साबित हो उसको वहीं तक रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज जहां तक साबित हो उसको वहीं तक रखना चाहिए। तो रमजान की ताक रातों में जो 21, 23, 25, 27, 29 ये जो रातें हैं ना, इन रातों में तन्हाई में इबादत पसंदीदा है कि बस अल्लाह हो और अल्लाह का बंदा हो, ये आपस में रात और नियाज की बातें करें। मियां ने आशिको मासूक रमजेश किरामन कातिबीरा हम खबर नहीं। ये तो आशिक और मासूक के दरमियान राज की बातें हैं, राज के वक्त हैं जिनका किरामन कातिबीन को भी जिसकी खबर नहीं है। ये तो इतनी मख्फी रातें हैं। लिहाजा ये जो रातें हैं तन्हाई में इबादत की रातें हैं। और उलमा ने लिखा है, दारुल देवबंद का फतवा है कि ताक रातों में लोगों को बुला बुला करके लंबे लंबे बयानात करना और फिर उसके बाद इंतजाम के साथ लंबी लंबी दुआएं करना, ये पसंदीदा अमल नहीं है, ये दुरुस्त अमल नहीं है, ये दुरुस्त अमल नहीं है। इसलिए हम नहीं आ रहे। शुरू में आए थे इसलिए क्योंकि पहले से आदत बनी हुई थी। अगर किसी चीज की पहले से आदत बनी हुई हो तो आदत एकदम नहीं छुड़ाई जाती है,
اس کو رفتہ 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 ہی چھڑایا جائے. حالانکہ ہم چاہتے تو ہم بھی آ سکتے, بیانات کر سکتے, لمبی دعا کرا سکتے, رونے والی بھی دعا کرا سکتے, سب کرا سکتے, لیکن اس لیے نہیں کرا رہے کیونکہ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے عوام کو یہ بات بتلانی چاہیے. ہم اگر عوام کو یہ بات نہیں بتلائیں گے نا تو آنے والا جو زمانہ آنے والا ہے نا, عوام یہ کہے گی کہ جی یہاں تو 23 کو ہوتی ہے دعا, 25 کو ہوتی ہے دعا, نہیں ہوئی تو رمضان نہیں ہوا, دعا نہیں ہوئی تو شب قدر نہیں ہوئی. اور نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس اگر ہم نے تاک رات کے اندر دعا میں شامل ہو گئے مفتی صاحب کی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا, مغفرت ہو گئی. لہٰذا وہ عبادت کرتے نہیں, ادھر موٹر سائیکل گھمانا, ادھر گھمانا, ادھر کچھ کھا لینا, ادھر کچھ پی لینا, ٹائم دیکھ رہے تو دعا کا ٹائم کیا ہوا 2:30 بجے, تو وہ عبادت نہیں کر رہے, اللہ ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے کہ کہاں چلنا دعا کے لیے, وہاں چلنا, فلانی جگہ دعاؤں کے لیے چلنا ہے, اور بھائی وہاں جائیں گے رونے والی دعا ہوگی بیڑا پار ہو جائے گا. تو جو کچھ اسے عبادت کرنا تھی اس نے وہ عبادت بھی چھوڑ دی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے کے لیے بدعت کی شکل اختیار کر لے. بھائی شروع میں شب برات کا جو حلوہ بنتا تھا وہ کوئی عبادت تھوڑی سمجھا جاتا تھا, ایسے کسی نے بنا لیا, لیکن بعد میں اس کو ضروری سمجھا جانے لگا اور وہ بدعت کی شکل اختیار کر لی. تو ہو سکتا ہے یہ کہ تاک راتوں میں دعاؤں کا جو اہتمام ہے کہ جی 2:30 بجے آ رہے ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں, رو رہے ہیں, اور جی چیخ مار مار کر کے رو رہے ہیں, تو آنے والے زمانے میں پبلک یہ سمجھے گی کہ بھائی یہ بھی رمضان کا ایک حصہ ہے, اگر یہ نہیں ہوا تو رمضان مکمل نہیں ہوا. اور بتاؤں بدعتیں کیسے پھیلتی ہیں, یہ سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. جب کہیں مہمان آتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد ان کو خلال دیا جاتا تھا تاکہ جو دانتوں کے اندر کچھ لگ گیا ہے اس کو نکال لیا جائے. اب وہ بڑھتے بڑھتے یہ بدعت اتنی بڑھی کہ جب اس پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے نا وہ کھانا کھانے کے بعد لکڑی دیا کرتے تھے, تو پہلے تو وہ خلال تھا, پھر وہ لکڑی اتنی بڑی ہو گئی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک نسل گزری, دوسری نسل آئی تو وہ لکڑی اور بڑی ہو گئی, ٹھیک ہے. اب جب 3 4 5 6 نسلیں گزر چکی تو جب بھی ان کے یہاں مہمان آتے تھے تو مہمانوں کے کھانا کھانے کے بعد 4 5 بڑے بڑے لٹ وہ ان کے پاس لا کر کے رکھ دیتے تھے. کسی نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو, کہ بھائی ہمارے باپ دادا سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے, اس لیے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. تو ہم ڈر گئے اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں اور مساجد میں بھی یہ شروع ہو جائے. بھائی اور مسجد والے سوچیں گے کہ خالی جامع مسجد کے امام تھوڑی دعا کرانے, ہمیں بھی دعا کرانی آتی ہے, ہمیں بھی تو بیان کرنا آتا ہے, تو پھر کہیں ساری بستی میں یہ چیز رائج نہ ہو جائے, اور یہ شریعت میں پسندیدہ ہے نہیں. لہذا یہ جو تاک راتیں ہیں نا, تنہائی میں عبادت کی راتیں ہیں, یہ اجتماعی دعائیں ان میں پسندیدہ نہیں ہے. بس کبھی ایسا ہو گیا کہ لوگ اکٹھا ہو گئے اور کبھی دعا کرا دی تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لازماً کرانا ہے, بیان کرنا ہے, اس کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا. اور ایسے نہیں بول رہا ہوں, بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ ہے, دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, سب انہوں نے اے اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شراب سے ہم سب کی حفاظت فرما, جوے سے حفاظت فرما, سٹے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے, اے اللہ بے حیائی کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بہت ساری بچیاں غیروں کے ساتھ تعلقات میں آ جا رہے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے دلوں میں کچھ آرزویں ہیں, امیدیں ہیں, تمنائیں ہیں. یا اللہ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جن کا یہ ہم سے اظہار نہیں کر سکتے, لیکن یا اللہ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہم ان کے لیے اس کے لیے دعا کریں. یا اللہ یہ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں. یا اللہ
آپ تو دلوں کے احوال کو جاننے والے ہیں کہ اللہ ہر ذرے کو جاننے والے ہیں، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ یہ بھی آپ جاننے والے ہیں کہ اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ کہ اللہ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں کہ اللہ وہ بے حد پریشان ہیں، کہ اللہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی بچوں کی شادیوں کے انتظامات فرما۔ کہ اللہ جو ہم علماء ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ جو آپ کی رضا والے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ ناجائز چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ ناجائز کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا۔ کہ اللہ والدین کو اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہم نے قرآن کریم صحیح پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یا اللہ ہم انسان ہیں کہ اللہ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کہ اللہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، کہ اللہ کچھ غلطیوں کا تو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، کہ اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔